بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف سے متعلق چند اہم مسائل۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مردوں کے لیے مسجد جماعت میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ ہر آبادی میں کم از کم کسی ایک شخص کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر کسی ایک شخص نے بھی یہ سنت ادا نہیں کی تو پوری آبادی والے تارک سنت ہوں گے، اور اگر آبادی کی کسی بھی مسجد میں ایک شخص بھی اعتکاف کر لے گا تو ساری بستی والوں کی طرف سے سنت کی ادائیگی ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ بعض علماء نے ہر محلے والوں کے لیے اعتکاف کو سنت قرار دیا ہے۔ اعتکاف کی عبادت اصلاً سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، لیکن درجہ ذیل 3 صورتوں میں حتمی طور پر اس کا وجوب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، کوئی شخص زبان سے یہ کہہ دے کہ اللہ کے لیے میرے اوپر مثلاً اتنے دن کا اعتکاف لازم ہے۔ نمبر 2، یا یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اس کام کے ہونے پر اس پر اعتکاف کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، جو مسنون اعتکاف نیت کر کے شروع کر دیا گیا ہو تو شروع کرنے سے وہ واجب ہو جاتا ہے اور اسے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ واجب اور مسنون اعتکاف اسی وقت صحیح اور معتبر ہوگا جبکہ اس میں درج ذیل شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، لہذا کافر کا اعتکاف معتبر نہیں۔ نمبر 2، عاقل و بالغ ہونا، لہذا پاگل اور بچے کا اعتکاف معتبر نہیں۔ نمبر 3، نیت ہونا، لہذا بلا نیت مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ نمبر 4، مرد کا ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جس میں 5 وقتہ نماز باجماعت کے لیے امام و مؤذن باقاعدہ موجود ہوں، لہذا ویران مسجد میں تنہا اعتکاف معتبر نہ ہوگا۔ نمبر 5، معتکف کا روزے دار ہونا، لہذا بغیر روزے کے واجب اور مسنون اعتکاف معتبر نہ سمجھا جائے گا۔ نمبر 6، معتکف کا جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا، لہذا حدث اکبر کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرنا ہرگز درست نہ ہوگا۔ معتکف درجہ ذیل 3 طرح کے عذر کی بنا پر مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ نمبر 1، طبعی ضرورت، مثلاً بول و براز وغیرہ یعنی پیشاب پاخانہ۔ نمبر 2، شرعی ضرورت، مثلاً اس کی مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو تو دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جانا۔ نمبر 3، اضطراری ضرورت، مثلاً مسجد منہدم ہو جانا یا کسی ظالم کا معتکف کو مسجد سے زبردستی نکال دینا وغیرہ۔ طبعی ضرورت مثلاً پیشاب پاخانہ، ازالہ نجاست یعنی نجاست دھلنے، غسل جنابت اور واجب وضو کے لیے اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر جانا درست ہے۔ معتکف اگر قضائے حاجت کے لیے مسجد کے قریب بیت الخلاء چھوڑ کر اپنے یا کسی عزیز کے گھر جائے تو اس کی وجہ سے اعتکاف فاسد نہ ہوگا۔ اگر معتکف کو پیشاب کے بعد قطرات آنے کا اندیشہ رہتا ہے اور وہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے کچھ دیر ٹھہر کر مٹی کا ڈھیلا یا جاذب یعنی ٹیشو پیپر استعمال کرتا ہے تو بحالت اعتکاف ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ طبعی ضرورت میں داخل ہے۔ اگر معتکف کے گھر سے یا کسی اور جگہ سے کھانا وغیرہ آنے کا کوئی نظم نہیں ہے تو وہ حسب ضرورت غروب کے بعد کھانا کھانے کے لیے اپنے گھر جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی طبعی ضرورت میں داخل ہے۔ اگر معتکف قضائے حاجت یا شرعی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر جائے تو آتے جاتے چلتے ہوئے کسی سے سلام کلام کرنے سے اس کا اعتکاف فاسد نہ ہوگا، البتہ اگر کھڑے کھڑے ٹھہر کر باتیں کرنے لگا تو یہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ شرعی ضرورت مثلاً جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر جانا جبکہ معتکف کی مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو اعتکاف کے لیے مفسد نہیں ہے، لیکن ایسے وقت جائے کہ دوسری مسجد میں پہنچ کر خطبے سے پہلے جمعہ کی سنتیں پڑھ سکے اور نماز کے سنن مؤکدہ پڑھ کر جلد واپس آ جائے، دیر تک وہاں ٹھہرنا مکروہ ہوگا۔ معتکف کی مسجد میں جمعہ نہ ہونے کی بنا پر وہ دوسری مسجد میں گیا، پھر وہیں جا کر معتکف ہو گیا اور اپنی مسجد میں واپس نہیں آیا تو اس کا اعتکاف فاسد نہ ہوگا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف شروع کرے وہی مکمل کرے۔ اگر معتکف کو اذان دینے کے واسطے حدود مسجد سے باہر جانا ناگزیر یعنی ضروری ہو
مثلا لاؤڈ اسپیکر باہر کمرے میں رکھا ہوا ہے اور اسے مسجد میں نہ لایا جا سکتا ہو تو یہ بھی حاجت شرعیہ میں داخل ہے، اور ایسا معتکف اذان دینے کے لیے بضرورت مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی معتکف بالقصد نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد کی حدود سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، البتہ اگر طبعی یا شرعی ضرورت کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلا تھا اور واپسی میں بلا ٹھہرے نماز جنازہ میں شریک ہو گیا تو اعتکاف برقرار رہے گا۔ نفلی اعتکاف کے لیے وہ شرائط نہیں ہے جو مسنون اور واجب اعتکاف کے لیے ہیں، لہذا نفلی اعتکاف تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، پھر جب بھی ضرورت یا بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلے گا تو نفلی اعتکاف کا تسلسل ختم ہو جائے گا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی مسجد میں کسی عبادت کے ارادے سے داخل ہوا اسے یہ نیت کر لینی چاہیے کہ میں جب تک مسجد میں رہوں گا معتکف رہوں گا۔ اس صورت میں اس کا مسجد میں جب تک بھی قیام ہوگا وہ نفلی معتکف شمار ہوگا۔ عام حالات میں ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو، تاکہ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر نہ جانا پڑے، اور یہ مسجد محلے اور اپنے شہر میں ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر کسی مصلحت سے دوسرے محلے کی مسجد میں یا کسی دوسرے شہر میں جا کر اعتکاف کیا جائے تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ آج کل مشائخ اپنے متعلقین اور متوسلین کے ساتھ اعتکاف کرتے ہیں تو اس میں اعتکاف کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی مقصود ہوتی ہے، اور یہ اجتماعی اعتکاف تربیت گاہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، بشرطے کہ یہ عمل محض رسمی نہ ہو بلکہ دینی فائدے کو پیش نظر رکھ کر کیا جائے، جیسا کہ پیغمبر علیہ السلام نے شب قدر کی تلاش میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مسجد نبوی میں اجتماعی اعتکاف فرمایا تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔